فرعون کا لشکر ہے, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی, ناؤ ہی اسٹک ڈزنٹ نو ویئر ٹو گو. تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کے جاؤ تو تمہیں بچا لوں گا, آگے تو سمندر آ گیا, اب میں کہاں جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک آرڈر دیا. آرڈر یہ تھا کہ موسیٰ یہ عصا لو, یہ اپنی اسٹک لو اور اس کو زمین پہ مارو. Now tell me under normal circumstances what happens if you hit a stick on the ground? Scientifically یعنی اگر ہم لوگ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کی بات کریں تو اس پہ تو یہ ثابت ہی نہیں. تو پہلی بات یہ کہ سائنٹیفکلی ڈزنٹ میک اینی سینس, ڈنڈا مارنے سے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ تو وہ کر جو تجھے کہا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا, سمندر 2 حصے ہو گیا, ٹھیک ہے. نو سائنٹیفک ایکسپلینیشن گیون, نو سائنس ورسز سائنٹزم کی ڈبیٹ, نتھنگ ہیپن, ٹھیک ہے, بٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے جو کہا گیا نا تو وہ کر, کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کے لیے کن فیکون ہے. اللہ چاہے اسرائیل ایک پھونک سے اڑ جائے, اسرائیل ویسے ہی تباہ و برباد ہو جائے, یعنی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے کہ تمہیں جو میں نے کہا ہے تم وہ کرو گے یا نہیں کرو گے. اب آپ دیکھیں حضرت مریم کا واقعہ قرآن مجید میں, وہ حمل کے پروسیس سے گزر رہی ہیں, شی از ایکسپیکٹنگ, شی از اباؤٹ ٹو گیو برتھ. اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دیتے ہیں, فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ جی آپ جا کے کھجور کے درخت کے ساتھ بیٹھ جائیں. اچھا وہاں چلی جاتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کھجور کے درخت کو دھکا دیں. اب دھکا تو 5-6 ہٹے کٹے جوان نہیں دے سکتے اس کو, لیٹ الون کے دبلی پتلی سی خاتون جو کہ حمل کے پروسیس سے ہیں, جو کہ ویکنس کے اندر ہے, وہ دھکا دیں. انہوں نے کہا کیا کہ مریم آپ یہ کام کریں. انہوں نے ہلکا سا جو بھی پش کیا وہ کیا, اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی وافر مقدار میں, جس سے زبردست خوراک بھی مل گئی, ان کا پورا پروسیس بھی آسان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نا ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ تم نے میرے سے اور میرے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ہے. اور جیسا کہ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ وعدے نہیں پورے کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارے پہ غالب آ جائے گا, تمہارے پہ ظلم بھی کرے گا اور تمہارا سارا مال بھی لے جائے گا. تو ہم لوگ نا ابھی یہ جو بڑے بڑے چھکے لگانے کا سوچ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا, ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام دا ویری بیسک. یعنی آپ نے گراؤنڈ اپ اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے. اور ہمارے پوری امت کے نا ایک ریفارمیشن اور ٹرانسفارمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ ہماری سوچ بھی بدلے, ہماری فکر بدلے, ہماری پرائرٹیز چینج ہو. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو لیٹس بلیو دیٹ کہ واقعی میں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کو اپنی امی سے پیار ہے, ابو سے, بیگم سے, بچوں سے, ملک اور قوم سے وغیرہ وغیرہ, لیکن کوئی بھی چیز اللہ سے اوپر نہیں ہو سکتی. when you put Allah as number one, believe me things will start to change. کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, ہمارا رزق بھی اس کے ہاتھ میں, زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں, عزت ذلت اس کے ہاتھ میں, جو پاسبل خیر میری لائف میں آ سکتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں کیوں پھر اللہ سے بگاڑ رہا ہوں؟ وائی ایم آئی روئننگ مائی ریلیشن شپ ود اللہ؟ میں کیوں اللہ کی طرف نہیں جاتا, کیوں اللہ سے بنا کے نہیں رکھتا, انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. اور قرآن میں ہمارے پاس اگزامپل ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی کہ جن کے اوپر عذاب لانچ ہو گیا تھا بیکاز انہوں نے اللہ کے ایک نبی کو وہاں سے نکال دیا تھا. عذاب لانچ ہو گیا, امت کو احساس ہوا, ابھی ان کو پتہ نہیں عذاب لانچ ہوا ہوا ہے, توبہ کی, استغفار کی, اللہ نے عذاب واپس کر لیا. تو یہ جو ہمارے اوپر کلیکٹیو عذاب آیا ہوا ہے نا ان دا فارم آف دس اوپریشن وچ ہیز بین ہیپننگ فار ایئرز ناؤ, ڈیکیڈز ناؤ, یہ تب تک نہیں اٹھے گا جب تک ہم اللہ کی طرف لوٹ کے نہیں جاتے اور انڈیویجولی بھی استغفار کریں اور کلیکٹیولی بھی کریں. اور پھر ظاہری بات ہے جو میں نے باقی آپ کو پیچ ورک شروع میں بتایا تھا کہ یہ سارے کام کرنے والے ہیں جس میں اویئرنیس, ایجوکیشن, بوائے کاٹنگ, وہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن ایٹ دا ہارٹ آف اٹ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ وی ہیو ٹو چینج, وی سیریسلی ہیو ٹو چینج. اور میں اپنی آڈینس کو کہوں گا برادرز اینڈ سسٹرز پلیز, اگر آپ واقعی میں غزہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, یو ہیو ٹو چینج. فورگیٹ اباؤٹ ایوری بڈی ایلس. آپ اپنی فکر کریں, ہم لوگ ہر بندہ اپنی اپنی فکر کرے, اپنے گھر کی فکر کرے, اپنے محلے کی فکر کرے, اس طرح چینج آئے گا. بٹ جب تک ہم یہ نہیں کرتے, forget about any kind of change happening in the ummah. So guys, thank you so much for being here. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, آپ لوگوں نے جوائن کیا. انشاءاللہ I hope کہ you guys found it to be beneficial. بڑا مزیدار قسم کا آج ہمارا ایک یونیک سا پوڈ کاسٹ تھا because we swapped guests and everything. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا ویلیو ایڈیشن کیا ہے. I wish you guys all the best for the Winds of Change tour and for the mega event جو انشاءاللہ ہمارا بھی آ رہا ہے کراچی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے, اور میں پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے, ہماری غلطیاں معاف فرمائے, جو بھی ہم پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں تمام مسلمانوں پر پوری دنیا میں, خاص طور پہ فلسطین میں, غزہ میں, اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے, ہم سے راضی ہو, ہمیں دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. گائز انشاءاللہ آپ سے اب نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.